اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام تحفظ دینی مدارس و دستار فضیلت کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم المقام، قابل صد احترام حضرت مولانا عبد الباسط صاحب اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ مفتاح العلوم لنجاری شریف ضلع گھوٹکی، ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب الجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن بچوں نے امسال قرآن پاک حفظ کیا، نادرہ پڑھا، جن بچیوں نے پڑھا، اللہ رب العزت انہیں اس قرآن مقدس کی تعلیم آگے حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، ٹھیک ہے، یہ فائدہ دے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ جو گفتگو شروع کروں، جو موضوع شروع کروں، آپ کے ذہن میں چند باتیں بٹھا کے جاؤں تاکہ آپ کو آنے کا، سننے کا فائدہ ہو اور میرے سنانے کا فائدہ ہو۔ انسان، مسلمان، مومن آدمی
اتنے تک کامیاب کامران نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ماں باپ بہن بھائی خیش اقربا دنیا جہان کے تمام لوگوں کی محبت سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ نہ ہو۔ میں نے دو باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ میرا موضوع ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات یہ ہے کہ محبت کتنی ہو۔ گفتگو کا دوسرا جو پہلو ہوگا وہ یہ ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے سے، آپ سے، انسانوں سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محبت کتنی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ محبت تقاضا کیا کرتی ہے۔ ان دو باتوں پر میں نے آپ کو اللہ کا قرآن سنانا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محبت کتنی ہو۔ قرآن مقدس کی آیت میرے سامنے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے سامنے ہے۔ دوسری بات کہ محبت تقاضا کیا کرتی ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتی ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے لنجاری شریف کے روشن ضمیروں، دور و دراز قرب و جوار سے آنے والے ہو، اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے اتنے تک بندہ پکا سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی دل کی اندر اماں ابا کی محبت میں سے، خیش اقربا کی محبت میں سے، بیٹی بیٹا یعنی اولاد کی محبت میں سے مجھ محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ نہ ہو۔ قرآن نے بھی یہی سمجھایا ہے، ایک طرف ابا کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، دنیا دولت کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یاد رکھیے گا او دنیا والوں، ساری محبتیں قربان کرنی پڑے گی میرے پیچھے مدنی محمد کریم کی محبت کے اوپر۔ اللہ کا قرآن نے بھی مجھے اور آپ کو یہی سمجھایا ہے کہ ساری محبتیں نیچے ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے سامنے کہ ساری محبتیں اماں ابا بہن بھائی خیش اقربا کی محبت میں سے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی محبت زیادہ ہو، یعنی ایمان یہ تقاضا کرتا ہے ساری محبتیں قربان کرنی پڑے گی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر۔ جب اللہ کے نبی کا فرمان ہی میں نے یہ پڑھا، اللہ کا قرآن جب میں نے دیکھا، لنجاری والے ہو، گھوٹکی والے ہو، میں دیکھنا شروع کیتا ہے، پھر میں نے دیکھنا شروع کیا ہے، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، پھر میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا ہے کہ مجھے کچھ لوگ ایسے مل جائیں جنہوں نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا ہو، دنیا والوں آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اماں ابا کی محبت ایک طرف ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب جب آپ نے پڑھا مطالعہ کیا تو پھر لوگ آپ کو ملے یا نہ ملے، قربان جاؤں جب میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے تو مجھے لوگ مل گئے جنہوں نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا ہو۔ دنیا والوں آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ماں باپ کی محبت نیچے ہے، بیٹے بیٹی کی محبت نیچے ہے، دنیا دولت کی محبت نیچے ہے، لیکن ہماری دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے لوگوں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا ہے؟ اللہ اللہ جب میں نے پڑھا، میں نے دیکھا، میں نے مطالعہ کیا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ میرے سامنے آ گئے جنہوں نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا ہو۔ دنیا والوں یہ دیکھو اماں کی محبت ہمارے دل میں، ابا کی محبت ہمارے دل میں، بیٹ بیٹی کی محبت ہمارے دل میں، یہ اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو آئیے سنانا چاہتا ہوں، میرے نبی کی خدمت میں میرے نبی کا صحابی آیا ہے، شاگرد آیا ہے، آتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا ثوبان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہوئے، کیا دیکھتا ہے؟ آئے لنجاری والے ہو، غور کرنا ہے، جب میں یہ جملے پڑھوں آپ کے دلوں کے اندر یہ جملے اترنے چاہیے، سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ میرے نبی کا صحابی بولنے لگا ہے، میرے نبی کا یار بات کرنے لگا ہے۔ آئیے صحابہ کے دیوانوں، میرے نبی کا صحابی بول پڑا اور کہنے لگا ہے انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وولدی فما اصبر حتی آتیک انظر الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان ہے میرے نبی کے صحابی ہے، نگاہ محمد کریم کے چہرے کی طرف لگائی ہوئی ہے، بول بولتے ہیں۔ آپ توجہ آپ کی چاہوں گا، الفاظوں پہ غور کرو۔ میرے نبی کا صحابی پڑھنے لگا اور کہنے لگا ہے انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وولدی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے تیرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، مجھے آپ سے اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت ہے، مجھے آپ سے اپنے کنبے قبیلے سے بھی زیادہ محبت ہے۔ فما اصبر حتی آتیک انظر الیک یا رسول اللہ، مجھ سے صبر نہیں ہوتا جب تک کہ انہی آنکھوں سے آپ کا دیدار نہ کروں۔ میری دل کی تمنا ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں آنکھیں میری ہو، چہرہ محمد رسول اللہ تیرا ہو۔ مجھ سے صبر نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا دیدار نہ کرو۔ آپ کی توجہ میری طرف جب میں نے پڑھا ہے، اکیلے حضرت ثوبان کے یہ الفاظ نہیں ہے،
بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک تمام صحابہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، اور دنیا والوں دیکھو ہمیں اللہ کے محبوب سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اس لیے تو حضرت ابو بکر صدیق سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، دنیا کے اندر مجھے تین چیزیں زیادہ پسند ہے۔ پوچھا گیا ابو بکر سرا کی سمجھ دے میں اردو گال کرا یا سرا کی میں اردو شروع کیا بیٹا اچھا اردو والے ہو تو کرو تے سرا کی آلے پہلے میں اردو سامنے سندھی ماں کے اچھے تو اور تھورو تھورو سموری نہ تو اچھے جترو اچھے چلو سندھی سرائکی بھائی بھائی الحمدللہ کہو الحمدللہ آول کچھ سرائکی تے کچھ اردو تے کچھ سندھی او شکارپور دا مکس اچار مشہور ہے تے بڑے حساب نال کھمدوں آپا سارے مکس چیز اچھی لگ دی ہے تھوڑی آواز کھولے ساؤنڈ ڈالا تب کچھ سنا ہوا میرا موضوع یاد ہے محبت مصطفیٰ بس بھی اگال سمجھنا آوے جو رحیم یار تو مولوی آیا شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا نعیم اللہ خان کوڑ سبزل والا دا شاگرد میرے استاد اللہ 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 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آدھے کھڑے میں کوترے چیزاں ڈاٹیاں پسند آہن کیڑیاں کیڑیاں آئیے سنیے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولن دے آخر میری پہلی تمنا میری پہلی امنگ میری پہلی دل دی چاہتے ہیں دنیا والوں ان نظروا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی تمنا دیئے اکھیاں میرے ہوجن چہرہ مٹھے مدنی محمد کریم دا ہوجے زندگی مکدی بنجے محمد دا مکھڑا دے دار میری پہلی تمنا ہے آنکھیں میری ہو چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو حضرت ابو بکر صدیق دا بولنو جا سونے آتے ہو در انفاق مالی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میڈا ہوئے اشارہ محمد رسول اللہ دا ہوئے لٹے دارے ونیا تریجی تمنا ہے ان یکون بنتی فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھی میری ہوئے نیانی میری ہوئے آئے گھر محمد رسول اللہ دا ہوئے آئے ننجاری آلے ہو گھوٹ کی آلے ہو جب میں نے ابو بکر صدیق دیا تمنا پڑھی آئین اللہ اللہ تے آواز آئیے ہو دنیا والو فرش زمین تے ابو بکر صدیق تمنا کریں دا گیا ہے عرش بریتی اللہ قبول کریں دا گیا ہے فرش زمین تے ابو بکر صدیق اللہ کو منگدا گیا ہے اللہ 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 دی دربار دی اندر التجا کریں دے غیر تمنا دا اظہار کریں دے غیر اللہ نے قبول کیتا ہے والمہ نٹھائے قدوان ونجا خدا دی قسمیں اکھی ابو بکر جا ہو جن چہرہ میرے مٹھے مدنی کریم دا ہوندا ہے مال ابو بکر صدیق دا ہوندا ہے اشارہ محمد کریم دا ہوندا ہے دھی ابو بکر صدیق دی ہو دیئے محبوبہ محمد رسول اللہ آئیے
مولوی صاحب کی نے سمجھ نہیں آئی ہے، میں نے دکھائے، میں پڑھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا میرے نبی نے 2 سفر کیے ہیں، ایک کا نام معراج ہے، دوسرے سفر کا نام ہجرت ہے۔ جس ویلے میرے نبی نے معراج کیتا، جبرائیل جی رب جلیل وج میرے محبوب کو جگا کے میرے وال گھننا قربان ونجا، جبریل امدائے میرے محبوب دی خدمت دی اندر امدائے، میرے سونے محبوب کو جگے دائے، جگا کے گھن کے ویندائے۔ لمبا واقعہ معراج والا الحمدللہ سنتے رہ ویندے ہو۔ جس ویلے ہجرت دیواری آئیے، ہائے دیدہ اجالا ہے، مشورہ تھی ون لگے، رات کی تاریکی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر حضرت علی دے حوالے کیتا، آئے قربان ونجا بستر دی علی سین دے حوالے، آئے او گھرانہ دی حضرت گھر دی حضرت علی سین دے حوالے، امانتہ دی حضرت علی دے حوالے۔ میں محبت دی اندر آدھا ہوندہ لنجاری آلے ہو، آباد ایو سی ابو بکر جی میرا اللہ تیاری کر کے بائے میری امانت دے دے حوالے۔ اے امانتہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے، تے رب دی امانت ابو میں بولے دا میں موضوع دی گال کرے سو انشاءاللہ میں نے دکھائے غور کرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بستر سے سم گن، امانتا حضرت علی کنے اللہ دے محبوب سفر شروع کیتے، ٹردے ٹردے سرائکی زبان دا شاعر بڑے پیارا منظر میرے سامنے رکھے، میں وہ بول سنامت اگلی گال کرا۔ فرمایا رات دا کئی ویلا رات دا ٹائم ہا، ادھی رات دا ویلا ہا، ابو بکر صدیق دا دروازہ کھٹکے اندروں آواز آئی ہے کون؟ باہروں میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ ہن ذرا اے اکھی میٹ تے بند کرتے بندہ تخیل دی دنیا چلیا ونجے، او ویلا تے ٹائم تے منظر کیا ہو سے جدو ابو بکر دا دروازہ کھٹ کیا ہو سے، میرے میٹھے مدنی فرمایا ہو سے ابو بکر دروازہ کھولا ہو سے، دروازہ کھولتے سونے میٹھے مدنی سونے محمد کریم کو سینے نال لایا ہو سے، تے شاعر آدے ادھی رات ویلے کونڈا پکھڑ کے صدیق بولے کون آیا، ادھی رات ویلے کونڈا پکھڑ کے صدیق بولے کون آیا، فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق ہاں نال لایا، ادھی رات ویلے کونڈا پکھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا، فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق سینے نال لایا۔ ابو بکر آکیا اسی سونا میں آویدہ میرے محبوب فرمایا اسی ابو بکر میں کو حکم ہے او میرا سونا جڑے ویلے ہجرت کرنی ہے نالو نال ابو بکر کو بھی نال گھن کے بجائے توجہ کرائے۔ ابو بکر صدیق میرے نبی در اللہ ٹرن لگن، اما بی بی اسماء روٹی پکاون لگیے، چادر پھاڑتے ہوں کو برتنے کو بدھن لگیے، علماء سمجھ گئے ہو سر جس ویلے ٹورن لگن ایک دن سواری کوئی نہیں، ابو بکر صدیق سے پہ فرمے دن سوڑا سواری نہیں، ابو بکر سواری ہے سوار تھی ونجو اللہ دعا کو گھن ونجے مکہ دی اندر 3 میل دی چڑھائی، ابو بکر صدیق محبت مصطفیٰ میں عشق مصطفیٰ میں الفت مصطفیٰ میں ابو بکر صدیق نبوت دا بدن چاہ کے جوان بھجدہ ویندہ ہے، میرا عقیدہ میرا
ایمان ابو بکر سواری ہے نبوت سوارے ول میں ڈٹھا ہے او دنیا والو ول میں ڈٹھا ہے نبوت سواری ہے تے حسین سوارے میرا عقیدہ علماء دیوبند دا عقیدہ جمعیت علماء اسلام دا عقیدہ سٹے تے بہن والے تمام علماء دا ایمان تے عقیدہ آئیے آکھن لگا اے سواری بھی جنتی او سوار بھی جنتی اگر تسا میرے دوہی رخ سمجھے ہو تے بڑا نکتہ اندر اندر بیان کر گیا اے سواری بھی ناوے بولیں دے بولو تو میں بولا اے سواری بھی بولو جنتی اے سواری بھی پچھلے بھی بولو اے سواری بھی جنتی او سوار بھی جنتی مانا تے مطلب تے آئیے دلیل لے کے ونیا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ تمہاں کیا او سوار بھی جنتی سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین میرے نبی نے فرمایا جنت دے نوجوانے دے سردار میرا حسن تے حسین مننا پوسی عقیدہ پڑھاونا پوسی دل دی اندر گال بلھاونی پمسی کہ علماء جو بندہ عقیدہ بالکل قرآن والا جمعیت علماء اسلام دا عقیدہ قرآن و حدیث والا ابو بکر بھی جنتی حسین بھی جنتی ابو بکر بھی جنتی اے سواری بھی جنتی او سوار بھی جنتی عشق مصطفیٰ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے غار ثور کی طرف دوڑے جا رہے ہیں 3 میل کی چڑھائی ہے جب غار ثور آیا غار ثور آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ تھوڑی دیر رک جائیں میں اندر جاتا ہوں تسلیاں کرتا ہوں جدو تک تسلی نہ ہو سی تو آگو ناک سا کے تشریف گھن لاؤ ابو بکر اندر تشریف گھن گر تین غار دی صفائی کیتی ہے صفائی مکمل ہے ابو بکر صدیق سے بیادن سہونا آبنجو اللہ دے محبوب اندر تشریف گھن گر حضرت ابو بکر دی گودے میرے محبوب دا چہرہ انوارے اگر تو سائی تھیں بیٹھے آوے میرے علماء انشاءاللہ میرے واسطے دعا کرنی ہے آؤ دعا کو سمجھاون لگا بڑی پیاری گالے ترے جہارے تے ترے راتے گود ابو بکر صدیق دی چہرہ میرے نبی دا تے آواز ہیو سی ابو بکر تو جو آدھا ہاوے تو جو اکدہ ہاوے اکھی میڈیا ہوویں چہرہ میرے نبی دا ہووے آ رج رج کے دیکھ میرے نبی دا چہرہ اتھا عمر بھی کوئی نہیں عثمان بھی کوئی نہیں علی بھی کوئی نہیں طلحہ تے زبیر بھی کوئی نہیں کلا تو تے میرا محبوب ابو بکر صدیق دیا اکھیں میرے نبی دا چہرہ بیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت جمعیت علماء اسلام میرے زور لاون تو صدقے تے توارے سبحان اللہ تو صحابی ابو بکر دا نہ آوے تے بندہ چپ کر بوے میں بڑی گال کر گیا میں ایک سوال کریں گا علماء میرے بھائی بیٹھے کیا ہکی رات سفر نہ تھی سکتا کیا ایک ہی رات میں سفر نہیں ہو سکتا تھا سفر ہو سکتا تھا لیکن ابو بکر کی تمنا تھی مولا میرا دل چاہتا ہے آنکھیں میری ہو چہرہ میرے نبی کا ہو میں تو یوں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں یا کسی
اور جگہ پہ نہیں پڑھا. جب اس جملے پہ آتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے لگتا یوں ہے کہ یہ 3 دن اور 3 راتیں میرے رب نے بنا ہی ابو بکر صدیق کے لیے ہوں کہ ابو بکر دیکھتا چلا جا، دیکھتا چلا جا، دیکھتا چلا جا. میں یہاں سبق روکنے لگا ہوں، سبق روکنے لگا ہوں. قربان جاؤں، میں دیکھتا ہوں گود صدیق کی ہوتی ہے، چہرہ میرے نبی کا ہوتا ہے. پھر میں پڑھتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں گود صدیقہ کی ہوتی ہے، چہرہ میرے نبی کا ہوتا ہے. آج گود صدیق کی نہیں، آج ادھر میری طرف، آج گود صدیقہ کی ہے. راتاں پچھلیاں پچھلی راتیں چل رہی ہے. اللہ اللہ، میری ماں کی نظر آسمان پہ پڑ گئی، آسمان کے جگتے چماتے ستارے نظر آنے لگے. میری اماں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میری حمیرہ، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ اماں کے سوال کرنے کی دیر تھی. میرے مرشد نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میری حمیرہ، ہاں میری عائشہ، اس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نیکیاں میرے ایک صحابی کی ہے، ایک شاگرد کی ہے. اماں فرماتی ہے، میں نے پوچھا سوہنا وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، او میرا یار، میرا دوست، میرا صحابی شاگرد حضرت عمر. کون؟ بولو کون؟ ناچا گلو عمر دا. کون؟ عمر. اما فرمے دیے میرے نبی نے نا عمر دا گھدا ہے تے میں حضور دے چہرے والے پاسے نگاہ لا کے پوچھ دیا، سونا میرا بابا ابو بکر، میرا ابا ابو بکر لنجاری والے ہو، گھوٹکی والے ہو، مدرسے دے اندر جلسے تے آون والے ہو. قربان اما دے سوال کرن دی دیر میرے نبی نے فرمایا، میری عائشہ، میری حمیرہ گھبراتی کیوں ہو؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے بابے ابو بکر صدیق کی ہجرت والی 3 راتوں میں سے ایک رات کا مقابلہ نہیں. ابو بکر صدیق کی 3 راتوں میں سے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. علماء نے لکھا ہے، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. ایک دن حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگے، ابو بکر آئیے سودا کرتے ہیں. کس چیز کا سودا؟ میرا جتنا مال تھا وہ تو میں نے قربان کر دیا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے، میرے بھائی، ساری زندگی کی نیکیاں گھن گھن تے ہجرت والی 3 راتیں وچوں ایک رات میں کوڑے. فرمایا، میرے بھائی عمر، تو ایک رات منگدا ہے، میں ایک لحظہ بھی نہ دیواں. النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دل دی تمنا اکھیں میرا ہوے، چہرہ میرے نبی دا ہوے. ایک رات نہیں 3 راتاں گزر گئے. اس لیے شاعرہ دے میرے ول دکھائے، بہو عاشقہ عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے. طاہر یار غار ولی دے راہ سن لوگ مثالے. عشق آن بہاریاں دیوائیاں دتا گھر دا سارا مالے. ہاں عاشق پاک صدیق اکبر جیڑا ستا اج بھی رسول دے نالے. والو ایمان دا تقاضا اے ہی، ایمان دا تقاضا اے ہے کہ سارے محبتاں تلے ہوون، میٹھے مدنی محمد کریم دی محبت بلے بلے ہوئے. پر محبت تقاضا کیا کریں دیئے؟ آئیے اپنی طرفوں نہیں، اللہ دے نبی دا فرمان. پہلا میں فرمان سنایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
والناس اجمعین ایمان کامل تاں بڑھ سے کہ سارے محبت وچوں میرے محمد دی محبت زیادہ ہوئے اور محبت تقاضا کیا کریں دیئے آئیے میرے نبی دا فرمایا من احبنی فقد اطاعنی جیڑا بندہ دعویٰ کرے دے کہ میں کو اللہ دے نبی نال محبت ہے او کو چاہیے دے اپنی زندگی میں محمد دی اطاعت والی گزارے من احبنی فقد اطاعنی میری اطاعت کرے میری تابعداری کرے میری فرما برداری کرے قرآن مقدس ہے